زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. روزے کی اصطلاحی تعریف ہم یہ کرتے ہیں کہ اصطلاح میں روزہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر کوئی آدمی رات کو کہے کہ میں تو کھانا نہیں کھاتا، جب میں سو جاتا ہوں تو میں اٹھ کے پانی نہیں پیتا، تو ایسے آدمی کے کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا جائے. دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. مفہوم میں نمبر 1 لغوی معنی کہ روزے کا لغوی معنی امساک یعنی رک جانے کے ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں روزے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے. اور جب کوئی آدمی اس طرح دن کو ان امور سے اپنے آپ کو روک لے گا تو اس کو روزہ دار کہا جائے گا. عربی میں اس کو ہم صائم کہیں گے. دوسری بات سمجھیں، اسلام سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے. بعض امتوں میں مہینے میں 3 دن کے روزے ہوتے تھے. کسی قوم کو جمعرات جمعے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو روزہ رکھتے تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ تھا. ہجرت کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے چلے گئے تو مدینے میں آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ روزہ 10 محرم کو رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا وفی ھذا الیوم قد انجى اللہ موسیٰ علیہ السلام، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی ہے، تو ہم اس بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی آپ لوگوں نے تو موسیٰ کے دین کے ساتھ کیا کر لیا ہے، نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کے زیادہ حقدار، زیادہ قریب، زیادہ فرما بردار، زیادہ ماننے والے ہم ہیں، تو ہم روزہ رکھیں گے. تو پہلے مرحلہ پر 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھنا شروع کیا. البتہ جب آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک اور بات شرط لگا دی کہ ساتھ میں 9 یا 11 محرم کا روزہ جوڑ لیا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے. یہاں تک 2 باتیں آپ کے سامنے ہو گئی. روزے کا مفہوم ہو گیا اور نمبر 2 روزے کی فرضیت ہو گئی. نمبر 3 روزہ رکھنا عبادات میں ایک مشکل کام ہے. پانی موجود ہو اور آپ کسی کو کہیں جی صاحب پانی نہ پئیں، کھانا موجود ہو اور آپ کسی بندے کو کیسے روکیں گے؟ یہ انتہائی تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے. اور شریعت اسلامیہ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام زیادہ مشکل ہو تو اس کو آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے. بلڈنگ بنتی ہے، ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی رات میں آپ ایک دیواریں اور پلر اور دوسری اور تیسری اور چوتھی منزل کھڑی نہیں کرتے، بلکہ نیچے والی منزل پختہ ہو جائے تو اوپر والی منزل بنتی ہے. تو اسلام نے روزے کی عبادت کو لوگوں کے اندر راسخ کرنے کے لیے بھی تدریج کا طریقہ استعمال کیا کہ جس طرح ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو مریض ہے یہ مثلاً 10 گولیاں جب تک نہیں کھائے گا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن 10 گولیاں اکٹھی آپ کے منہ میں
نہیں ڈالی جاتی، بلکہ آپ کو دن دیا جاتا ہے کہ آپ نے روزانہ 2 گولیاں کھانی ہے، 5 دن میں کام مکمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اس میں 4 چیزیں بڑی بڑی تدریج کے مراحل میں داخل ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو روزے رکھنے ہیں، سامنے دیکھیں، تم نے جو روزے رکھنے ہیں، بندہ سمجھتا ہوگا کہ یا اللہ پورے سال روزے پتہ نہیں رکھنے ہوں گے، تو پہلی بات سورۃ البقرہ میں آپ کو بتائی کہ ایام معدودات، چند گنے چونے دن ہیں، زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندے کے اوپر سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، لیکن پورا سال نہیں، بلکہ کچھ چند دن، ایام معدودات، چند گنے چونے دن ہیں، وہ ہم بھوکا رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی۔ اب طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ میں ایک بیمار آدمی ہوں، میرا والد بیمار ہے، میرا تایا چاچا ماما بیمار ہے، بھلا وہ کیسے روزے رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی، من کان منکم مریضاً، کہ تم میں سے جو آدمی مریض ہے وہ اپنے بیماری کے دنوں میں اگر روزے نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے دن گن لے، بعد میں رکھ لے جب صحت مند ہو جائے۔ تو آدمی کا خاصا سارا غم ہلکا ہو گیا۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی مسافر ہو، طالب علم سمجھتا ہے اگر میرا والد سفر میں چلا گیا، وہ شدید گرمی میں روزے کیسے رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دے دیا کہ اگر کوئی مسافر ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی روزے نہیں ڈالے، سفر کے دوران مزے سے اپنا کام کرے، رمضان کے دنوں میں کھائے پیے، لیکن جب بعد میں واپس آ جائے، گھر پہنچ جائے، سفر ختم ہو تو روزے پورے کر لے۔ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور ادھر روزے رکھے مجھے نقصان ہو جائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گی، تو شریعت نے اس سے بھی روزے کو ختم کیا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی روزے نہیں ہیں، روزے گنتی کر لو، بعد میں رکھ لینا۔ اور ایک چوتھا مرحلہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شروع ابتدائی اسلام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ جو لوگ تم میں سے روزے کیا فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی روزے ہم نے فرض نہیں کیے، چلو وہ فدیہ پیسے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دیا کریں، یا اس پر زیادہ پیسے اس کے حوالے کر دیا کریں، تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جا کر اب رمضان کی پوری آیت نازل فرمائی، اور اس میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا، آپ نے روزے اس مہینے میں رکھنے ہیں۔ اور یہ جو آخری سٹیپ میں نے چوتھا تدریج میں بتایا، اس کو منسوخ کیا اور حکم دیا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اب کوئی بندہ مسلمان ہو، وہ بالغ ہو اور رمضان کا مہینہ پالے، تو اس کو چاہیے کہ فدیہ اب اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بھی روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ وہ تمام تر ڈیٹیل ہے جو آج کے سبق کی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے تمام تر حدود اور اس کے امور سمجھ میں آ چکے